ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے دعا کی فضیلت بیان کی گئی تھی، لیکن وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ اس سے متعلق اور بہت سی ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، آپ کے علم میں آنا ان کا ضروری ہے۔ دیکھو، آپ کو معلوم ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں، بھلے میں اس کو آسان الفاظ میں بیان نہ کر پاؤں اور آپ سمجھ نہ پائیں۔ زور شور کی تقریریں جن سے مسجد بھی کانپ جاتی ہے اور بعض اوقات کرسی بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایسی تو آپ بہت سنتے ہیں۔ ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا صحیح بیان کرے یا غلط بیان کرے، لیکن سننے والوں کے دل میں جوش بھر جاتا ہے۔ یہ فائدہ تو ان کا ہوتا ہے، لیکن ان کا نقصان زبردست ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ نہ تو اس نے عمل کا طریقہ بتایا کہ اس پر عمل کس طرح کیا جائے، اور نہ اس نے اس کو جو دل کے اندر شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہ بتایا، وہ دور بھی نہیں کیا۔ غرض بہت ساری ضروری باتیں جو سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، وہ رہ جاتی ہیں۔ اس واسطے یا تو آدمی عمل نہیں کر پاتا، اور اگر عمل کرتا ہے تو وہ ایک دن یہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی دیکھو جی ہماری تو دعا قبول ہوئی نہیں جی، دیکھو جی ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت دنوں سے کر رہے لیکن ہمیں تو کچھ سامنے آیا نہیں، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں کہنے لگتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس میں بڑی غلطی اسی بات کی ہے کہ جوش تو بھر دیا جاتا ہے لیکن عمل کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ جوش بھرنے کے واسطے ایسے ایسے واقعات بتا دیے جاتے ہیں جو صحیح معنی میں من گڑت ہیں، ایسی ایسی حدیثیں سنا دی جاتی ہیں جو حدیث نہیں ہوتی، حدیث کہہ کر ان کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے جوش بھرنے کے واسطے، اور وہ حالانکہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو آپ میری بات جیسے ہمیشہ سے سنتے ہیں بہت توجہ سے، اسی طرح توجہ سے آج بھی سنیے، اور بہت دھیان سے سنیے، دھیان سے، تاکہ بات سمجھ میں آوے۔ جوش دل میں پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن ہوش آ جاوے، ہوش، صحیح سمجھ آ جاوے بات کی۔ دوستو، جو پچھلے مہینے بیان کیا گیا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس سے آپ اپنی دنیا کی کوئی چیز مانگے تو عبادت، اور اس دعا سے آپ اللہ کو مانگے تو عبادت، دعا سے آپ دنیا مانگے تو عبادت، اور دین مانگے تو عبادت۔ اور دعا کی یہ خاصیت ایسی ہے کہ اور کسی عبادت میں اور کسی عمل میں یہ خاصیت موجود نہیں ہے۔ تو دیکھو،
وہ جو مسل مشہور ہے نا، دام کے دام کیا، ہاں گٹھلیوں کے دام، ہاں آم تو اپنے ہی پاس رہ گئے اور گٹھلیوں کے بھی دام وصول کر لیے. ہاں کیا مطلب؟ انشاءاللہ اپنا کام بھی بنے گا، جس کام کے واسطے ہم نے دعا کی ہے وہ کام بھی بنے گا، اور دعا مانگنے کا ثواب وہ ہمیں حاصل ہوگا. دعا ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا ثواب ہے، تو دعا مانگنے کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا. یہ اور پھر دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدے کیے ہیں، اگر ان کو ہم ٹھنڈے دل سے سمجھیں تو واقعی یوں کہہ دو آپ کے حیران کرنے والے. پچھلے مہینے میں نے 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ہاں میں ان کا حاصل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کیا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے یہ پوچھیں کہ ہمارا رب ہم سے دور ہے یا نزدیک، اگر دور ہے تو ہم اس کو زور سے پکاریں، اور نزدیک ہے تو اس کو چپکے سے اور آہستہ پکاریں. یہ اذا سألک عبادی عنی، اس کا ترجمہ کیا میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا فإنی قریب، آپ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور قریب والے کو زور سے پکارو تب مطلب حاصل، اور آہستہ سے پکارو تب مطلب حاصل. زور سے پکارو تب اس تک ہماری فریاد پہنچے گی، اور آہستہ سے پکارو جب اس تک ہماری فریاد پہنچے گی، جب وہ ہماری بات سنے گا. یہ دیکھو دعا کے بارے میں یہ فرمایا، بڑی پیاری بات ہے. وہ پچھلے مہینے بھی سنائی تھی، میں آج بھی سناتا ہوں آپ کو. جی ہاں، یہ پھر بھول گیا میں. آیت شریفہ ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، نزدیک ہوں تمہارے. کتنا نزدیک، کتنا نزدیک. پہلے اردو میں بتا دوں، جتنی ہماری جان اور ہماری روح ہم سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ ہم سے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کا حاصل یہی ہے. بس اس کی تفسیر بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، مطلب اس سے حاصل ہو گیا. جی اگر بندہ اپنے دل ہی دل میں پکارتا ہے، بالکل دل ہی دل میں پکارتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. جی دیکھو ہمارے یہاں کہاوت ہے، اجی اس کا تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں، اس کا تو اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. اور یہ بات صحیح ہے، ہاں واقعی صحیح ہے بات. جی قیامت میں جب بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال وہ رجسٹر جس میں ہمارا کیا دھرا سب کچھ لکھا ہوا ہے. بس بات یہی آ کے میرا موڈ سا خراب ہو جاوے ہے کہ ہمارے بھائی یہ اردو سمجھتے نہیں، اور ڈاٹا تمہارا سارا ڈاٹا وہاں ملے گا پورا. جی اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس میں فلاں فلاں اور اتنے اعمال اور درج کر دو اور لکھ دو. تو فرشتے کہیں گے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے کہ اللہ اس نے یہ عمل تو کیے نہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ان اعمال کی کسی کو خبر نہیں، تم کو بھی خبر نہیں،
یہ عمل اس کے ایسے ہیں جن کا تعلق اس کے دل سے ہے، اس کی نیتوں سے ہے. جی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کو بھی سنتا ہے، یوں کہو. جی بہرحال یہ دعا کی فضیلت. اور دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی تو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا گیا. اس کا مطلب اپنے سادے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں مانگنے کی توفیق دی تو مانگنے کی توفیق اسی لیے دی کہ تمہیں کچھ دینا منظور تھا. مانگنے کی توفیق اسی لیے دی تمہیں کہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا، اس لیے مانگنے کی توفیق ہوئی تمہیں، اور تم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب یہ ہاتھ خالی واپس نہیں ہوں گے، اب یہ ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹیں گے. جی ہاں، میرے دوستو، حدیث پاک سنائی تھی آپ کو کہ جب بندہ مانگتا ہے، جو بھی کچھ مانگتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی وہی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ بندے کے حق میں مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ اس کو اور عطا فرماتا ہے، کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے. یہ مطلب ہے کہ مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. اور بات ابھی ہوگی انشاءاللہ، کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہوگی تو وہ نکل جائے گی، اور نہ نکلے تو بعد میں پوچھ لینا. یہ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے. جی ہاں، اس نے کوئی چیز دیکھی اور وہ چیز مانگنے لگا دیکھ کے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز کھائے گا تو اس کو نقصان دے گی، تو ہم اس کو وہ نہیں دیتے، کچھ اور دوسری چیز اس کا ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز اس کو دے دیتا ہے. یہ تو ایسے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے جو چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی وہ چیز اس کو نہیں دیتا، لیکن کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دے دیتا ہے جو کچھ اس نے مانگا ہے، بندے نے مانگا ہے وہی دے دیتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے. یہ اس نے دعا مانگی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ادھر سے تو دعا چلی، بندے کی دعا چلی، ادھر سے وہ مصیبت چلی اللہ کے حکم سے، تو یہ دعا اس مصیبت کو درمیان ہی میں روک دیتی ہے، بندے کو نہیں پہنچتی. اگر وہ یہ بندہ یہ دعا نہ کرتا تو اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، وہ مصیبت اس کو لے آ گھیرتی. تو دیکھو دوستو، اب بھی محروم نہیں رہا، اب بھی محروم نہیں رہا. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا اجر و ثواب اور اس دعا کا بدلہ اس دن کے واسطے جمع کر دیتا ہے جس دن ہم کو اس دنیا سے کہیں زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن کے لیے جمع کر دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا اس دن کیا حال ہوگا ہمارا، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی مہربانی کی وجہ سے یہ فرماتے ہوئے کہ میرے بندے کو آج کے دن میدان حشر میں اس کی دنیا سے زیادہ ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے ہی ذخیرہ کر دوں اس کو.
یہی ذخیرہ کر دوں میں اس کو. اور دیکھو دوستو، یہ بات ہے بھی بہتری، ہے بھی اچھی ہی. آپ میں سے جو جوان ہیں انہیں تو پتہ نہیں چلا ہوگا ابھی، ہاں چل بھی گیا ہوگا. ہاں جو ادھیڑ عمر ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو تو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی یہ بات، چونکہ وہ اس راستے سے گزر چکے ہیں. ہاں وہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کیا کر رہا، بلٹ چاہیے، بلٹ سے کم میں کام ہی نہیں چلتا اس کا. اور موبائل بھی اتنا بڑا چاہیے، اور جتنا جیب خرچ اپنے واسطے چاہیے اتنا ہی دوستوں کو کھلانے پلانے کے واسطے بھی چاہیے. اور وہ تو میرا بھائی اسی میں مگن ہے، اسی کو اپنی شان سمجھتا ہے بھائی، یہی نہیں ہے. ہاں آنکھوں دیکھ کی بات ہے، سب کی نہ ہو بہت سو کی ہے. لیکن جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ ان کو اتنا پیسہ نہیں دیتے، اتنا جیب خرچ نہیں دیتے، ہر چیز پر روک ٹوک اور کنٹرول رکھتے ہیں. بہت ساری اس کی فرمائشیں پوری کر سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، گنجائش ہے، لیکن نہیں کرتے. اور آخر میں کہتے ہیں بیٹا ذرا سمجھ کے کام لے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میں تو ساتھ لے کے جانے کا نہیں، یہ تو میں سب کچھ تیرے واسطے چھوڑ کے جاؤں گا. ہے نہیں بھائی یوں ہی؟ ہاں یوں ہی ہے. اور اگر باپ سمجھدار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی گاؤں بستی میں بھی نمونے ہوں گے اس کے، اور ہمارے یہاں بھی نمونے ہیں، سبھی جگہ ہوں گے نمونے. جی اکیلا بیٹا 100-150 بیگھے زمین باپ کے سامنے ہی ساری بیچ دی، باپ کے سامنے ساری بیچ دی. جی ہاں، خود تو زندگی بھر پریشان رہے گا، اس بڈھے کے بھی بڑھاپے میں حال خراب کر دیا. اگر یہ باپ ذرا سا دل سخت کر لیتا اور ہوشیاری سے سمجھداری سے کام لیتا، ذرا سا دل سخت کر لیتا، تو اس کا بڑھاپا بھی چوکھا کٹ جاتا. اور ہو سکتا ہے اس بچے کو، اس نوجوان کو بھی اس وقت تک سمجھ آ جاتی. نہ وہ بڈھا بیران ہوئے تھا، نہ یہ جوان بیران ہوئے تھا، نہ اس کی اولاد بیران ہوئی تھی. جی دیکھو، اس دن ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ کر دے گا. ہاں دیکھو دوستو، حدیث کی بات، واقعی جو حدیث ہے وہ تو پکم پکی ہے، پکی نہیں بلکہ پکم پکی ہے وہ تو. جی جب اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت کہہ لو بندے کو بہت سارا انعام عطا فرماوے گا، بہت سارا انعام عطا فرماوے گا، تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ اتنے کام تو میں نے کیے بھی نہیں جتنے کا تو مجھے انعام دینے لگ رہا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماویں گے کہ ہاں تو نے فلاں وقت پر یہ دعا کی تھی اور وہ اس کے فائدہ تو یہ دنیا میں نہیں ملا تھا، ہم نے تیرے واسطے یہاں جمع کر دیا تھا، یہ تو اس کا ثواب ہے، اور یہ فلاں دعا کا ثواب ہے، یہ فلاں دعا کا ثواب ہے. اللہ سب کچھ گنواوے گا اس کو. تو یہ بندہ یوں کہے گا اے اللہ تو دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، سب کا سب یہی ذخیرہ کر لیتا. یہ ہے دوست. تو بس پچھلی باتیں آپ کو یاد ہیں اور کچھ مختصر سی باتیں میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں. دوستو دعا ہمیشہ 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 کرتے رہو، نا امید کبھی مت ہونا، اور جلدی مچانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، جلدی مت مچانا. یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اور جلدی مچانا کیا ہے؟ جلدی مچانا یہ ہے کہ کچھ دن دعا کرے اور پھر یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، اور پھر دعا کرنا چھوڑ دے.
یہ جلدی بچانا ہی ہے۔ چلو بات تو بہت ہوتی رہے گی، اب میں آپ کو آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بتاؤں گا میں انشاءاللہ، سمجھاؤں گا میں آپ کو، آپ کی سمجھ میں آئے گا ہاں کریو، اور سمجھ میں نہیں آئے گا نہ کریو۔ جی ہاں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، نہ بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی مانگی، اے اللہ ہماری یہ تنگ دستی دور کر دے، ہمیں خوشحالی عطا فرما دے۔ جی ہاں، اب ہم نے بس چلو یہی لے لو، وہ سبزی کی ٹھیلی لگانی شروع کر دی، اور رو رہے، دعا کر رہے، اور اپنے آپ کو بھی کوس رہے کہ کیا کام ہم نے لیا ہے۔ لیکن اللہ نے دعا قبول کر رکھی ہے آپ کی، اب وہ آپ کو رفتہ 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 دینا شروع کرتا ہے، رفتہ رفتہ دینا شروع کرتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے بھائی ٹھیلی میں تو کچھ نہیں ملا تھا، اڑت پا کے مجھے ملا، اور اڑت پہ تو مجھے کچھ ملا نہیں تھا، مجھے باغ خریدنے سے ملا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا آپ کو دینے کا، اسی واسطے اب آپ کے قدم صحیح اٹھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ صحیح کام کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اصل میں ہماری دماغ میں تو بات بیٹھ گئی کہ ہم نے دعا مانگی اور چھت پھاڑ کے اللہ میں دے دے تو بس دعا قبول ہوگی، اور چھت نہیں ملا تو وہ قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی رزق دینے کے جو راستے متعین کیے ہیں، اکثر و بیشتر اگر میں یہ کہہ دوں 99%، بلکہ 99% سے بھی اوپر جا کے 99.9%، اللہ تعالیٰ اپنا سارا کام اسی نظام سے پورا کرتا ہے جو نظام اللہ نے مقدر اور مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے بادلوں کو متعین کر رکھا بارش برسانے کے واسطے، تو بارش وہی برساتے ہیں۔ اللہ نے کھیتی، تجارت، نوکری وغیرہ جو ذریعے بنائے ہیں آمدنی کے، اکثر و بیشتر انہی سے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل مندی، ہماری ہوشیاری سے ایسا ہو گیا ہے، نہیں، وہی راستے ہموار کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ یہ تو اکثر و بیشتر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کب ملے گا، کس طرح ملے گا، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اکثر و بیشتر جو فوراً مل جاوے اور اسباب کے بغیر مل جاوے، اس کو تم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیا، اور جو دیر سے ملے اور اسباب سے کے راستوں سے ملے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، نہیں سمجھتے ہم ان کو۔ آئی بات سمجھ میں میرے بھائی؟ یہ 100% صحیح ہے، سمجھ لیجیے گا اس کو، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس واسطے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگو، اور کبھی نا امید نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے تو دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ فیصلہ، کچھ نہ کچھ آرڈر بندے کے واسطے ہو ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا جو مقررہ نظام ہے اسی کے مطابق پورا ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، سارے زمین آسمان، ساری کائنات کا مالک بھی، پیدا کرنے والا بھی، مالک بھی، حاکم بھی، سب کچھ ہے۔
ویسے تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور حاکموں کا اور بادشاہوں کا سارا کام نظام کے تحت ہوتا ہے، نظام کے تحت۔ اور حاکم بادشاہ آرڈر کرتے ہیں، اور باقی نیچے کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی پھر تعمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ گائے ہو، اور چاہے وہ باغ ہو، چاہے وہ کھیتی ہو، اور چاہے وہ تجارت ہو، یہ سب کے سب اللہ کے ماتحت غلام ہیں۔ ہمارا دماغ بھی اس کے ماتحت ہے۔ جب آرڈر ہوتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں کام میں لگ جاتی ہیں اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ دل میں نہ لاؤ، نہیں کسی نہ کسی طرح بات انشاءاللہ بنے گی۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور ہے، بتائی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی، کہ آج پھر سنیے، بار بار سنیے۔ دیکھو دوستو، چھوٹا منہ بڑی بات، اپنا بھی تھوڑا بہت تجربہ اور اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات سنی۔ جب آدمی دعا کی طرح دعا مانگتا ہے تو ایک چیز اس کو بالکل نقد عطا کی جاتی ہے، بالکل نقد عطا کی جاتی ہے، نقد عطا کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہوتی ہے؟ دل کا چین اور دل کا سکون، دل کا چین اور دل کا سکون۔ یہ بہت سارے تجربے ہیں میرے اپنی زندگی کے بھی، مختصر سا کر کے میں آپ کو ایک بتا دوں۔ اللہ سے ہمیشہ امن اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے جی۔ بس آپ یوں کہہ لو کہ ہمارے ہی ذمہ، میرے گھر والوں کے ذمہ، میرے ذمہ ایک اپہرن کا کیس لگ گیا، اغوا کا کیس لگ گیا جی، اور ہم میں سے 3 آدمی تھانے میں چلے گئے جی۔ میرا بھی نمبر تھا لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اللہ نے مجھے بچا دیا تھانے میں جانے سے۔ ساری بات کہاں بتائی جاؤں میں پھر۔ خیر، میں ایک دن اپنے دوست کے یہاں چلا گیا، اسی دوران دور سے چلا گیا، کچھ پہنچا وہاں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہیں گھر سو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں مسجد میں سوؤں گا آج۔ بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن میں کسی طرح نہیں مانا، میں مسجد میں سوؤں گا۔ تو دوستو، انہوں نے مسجد میں بستر کر دیا میرا، مسجد کے احاطے سے بھی باہر سے ایک چارپائی بچھا دی، سو گیا کیا پتہ نہیں کئی دن سے نہ کھایا تھا نہ نیند آئی تھی۔ جب مسجد میں سے سب چلے گئے تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا۔ تو مانگتے ہی مانگتے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اور ایسا سکون محسوس ہوا جس سے مجھے یہ گمان ہوا، یہ اندازہ ہوا کہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن شیطان اور نفس اپنا کام نہیں بھولتا، وہ اپنا کام نہیں بھولتا، وہ کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ اسی وقت ادھر دل میں خیال آیا اور ادھر دل میں خیال آنے لگا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، فلاں مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، نہ معلوم کتنے، ایک جیسے تسبیح کا دانہ، وہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور اوپر سے دانے گرنے لگے، نہ معلوم کتنے خیال آنے لگے۔ اللہ نے اس وقت بھی رہنمائی کی، اور دل میں بات آئی تو کس کس کا جواب دے گا، میں فوراً سجدے میں چلا گیا اور میں نے اللہ سے کہا، اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ الحمدللہ اسی وقت اتنا چین سکون آیا، میں ساری رات آرام سے پڑھ کے سویا، ساری رات آرام سے پڑھ کے سویا۔
اور لگے تو پھر بھی 5-7 دن، لیکن الحمدللہ 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 ایسا ہوا کہ سارا مسئلہ حل ہوتا چلا گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اس شخص نے آ کر خود بیان دیا تھانے میں کہ جی ان کا کوئی دخل نہیں ہے میرے اپہرن، ان کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ ہمیں آخر میں بالکل یہ خطرہ بالکل ستا رہا تھا کہ بھائی ضرور یہ پیسے دے کے چھوٹ کا آیا، ویسے تو آیا نہیں، اور یہ کسی نہ کسی بہانے یہ پیسے ہمارے سر ڈال لے گا۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس نے بالکل صاف چھوٹے بڑے تھانے دار کے سامنے، کوتوال کے سامنے، ایس پی وہاں آیا اس کے سامنے، سب کے سامنے بیان دیا کہ جی ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو، یہ میں نے ایک بتا دیا آپ کو واقعہ، جی چاہتا کہ میں نے بتا دیا، لیکن میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو ایک چین اور سکون ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، چین اور سکون ضرور دیتا ہے۔ اگر بیماری بھی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اور بیماری دور بھی نہیں ہوئی، ہاں تو درد تو ہوگا، لیکن میٹھا میٹھا درد ہوگا جس میں مزہ بھی ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی۔ اس لیے دعا کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھو، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیثوں کے حوالے سے بتایا، کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی کچھ دے دیتا ہے جو مانگا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے اس کی وجہ سے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بتائی تھی میں نے، مجھے اس کے متعلق ایک آیت بھی یاد آ گئی، وہ آیت بھی سناتا ہوں۔ کیا بتایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول تو کر لیتا ہے، لیکن پھر اپنے سسٹم کے تحت دیتا ہے، وہ مدتیں لگ جاتی ہیں، اور وہ چاہے ڈاکٹر کے تندرستی کی بیماری کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹروں سے اور ہاسپٹلوں سے اس کا مسئلہ حل ہوا ہو، یا بھائی روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو باغ سے، کھیتی سے، تجارت سے، کہیں اور سے مسئلہ حل ہوا ہو، ہاں تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آگے بھی آیت شریفہ ہے۔ ان کی مثال توریت میں اور انجیل میں یہ ہے، کن کی مثال؟ امت محمدیہ۔ اللہ تعالی ہمارے نبی پر سینکڑوں ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے، ان کی امت کا حال، ان کی امت کی مثال توریت میں، انجیل میں، پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے۔ کیا؟ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ تم نے زمین میں ایک دانہ بویا اور وہ اپنے حساب سے 2 دن میں، 4 دن میں، 3 دن میں، جس دن میں بھی نکلتا ہے، اور ایک چھوٹی سی سوئی نکلتی ہے، فآزرہ فاستغلظ فاستوى، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو بھی کچھ ہے وہ پورا درخت ہو جاتا ہے، گہوں کا ہو، جوں کا ہو، کہیں کا ہو، پورا درخت ہو جاتا ہے، آم کا ہو، امرود کا ہو، پورا درخت ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا لہلہاتا ہے کہ کاشتکاروں کو اور دیکھنے والوں کو بڑا پسند آتا ہے۔ دیکھو کیا مثال سمجھے آپ اس سے؟ اللہ تبارک و تعالی اکثر و بیشتر اسی طریقے سے تدریج سے آہستہ آہستہ بندے کا مقصد پورا کرتا ہے۔ جیسے دانہ بویا، پھر اسے ایک سوئی نکلی، اور ہوتے ہوتے آہستہ پھر اس سے پورا درخت بنا، پورا پودا بنا۔ ہاں اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھو دوستو، کئی بات اکثر و بیشتر میرے بھائی یہ سوال کر لیتے ہیں
کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے. جب ہم نے ایک چیز مانگی اور وہ ہمارے واسطے مناسب نہیں تو اللہ اسے ہمارے واسطے مناسب بنا دے اور ہمارے واسطے مناسب کر کے ہمیں دے دے. تو میرے دوستو اس بارے میں بھی سن لو، اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر خواہش پوری کرے، ہر تمنا پوری کرے اور اس کو آرام ہی آرام دے، اس کو تکلیف نہ دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی نہیں اس نے یہ دنیا، اللہ نے ایسی دنیا، بلکہ ایسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے جہاں پر ہر آرزو، ہر تمنا پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا میں نہیں ہونے کی، بنائی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ایسی. دیکھو سنو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت کا حال بیان کیا کہ وہاں تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم خواہش کرو گے، اور عزت اور احترام کے ساتھ جیسے مہمان کو دی جاتی ہے. یہ تو جنت کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ام للانسان ما تمنا. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے اس نظام میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا اس نظام میں دخل. دینا بھی نہیں چاہیے، بندے کا کام تو ماننا ہے. ہاں، بات یہاں تک سمجھ میں آئی، آگے بھی سمجھ میں آئی. اچھا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں حدیث پاک کا، اور پھر آپ سے میں آپ کی رائے دریافت کروں گا کہ آپ کیا سمجھیں. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جیسا کہ اس کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن جب تک ابو طالب زندہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو وہ آپ کے واسطے ڈھال بنے رہے اور مکے والوں کو کھل کر ستانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں رہنا بھاری اور دشوار ہو گیا. آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ جب مکے میں آپ نے دیکھا کہ اب میرے لیے یہاں رہنے کی گنجائش نہیں رہی، تبھی آپ مکہ چھوڑ کر طائف گئے تھے، اس امید میں کہ وہاں وہ لوگ مجھے رکھ لیں گے اور میری حفاظت کا وعدہ کریں گے. لیکن جب وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، وہاں سے وہ واپس آئے، پھر مکے واپس آنا پڑا. تو دیکھو ابو طالب کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت کتنی حاصل تھی، اور ان کی وجہ سے آپ کتنی تکلیفوں سے محفوظ تھے اور کتنے دشمنوں سے آپ محفوظ تھے، اور چچا بھی تھے. تو کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے، ظاہر سی بات ہے. لیکن زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ ابو طالب کو ایمان کی توفیق ہو جائے. قبول نہیں ہوئی. جب ابو طالب کی روح نکلنے لگی، بالکل قریب آ گیا وقت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا میرے کان میں پڑھ دو کلمہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کل میدان حشر میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا. مرتبہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بلند آواز سے کہ میں لات اور حبول کے مذہب پر مر رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہا ہوں، بجائے کلمہ پڑھنے کے. اوہو. ادھر دوسرا واقعہ سنو.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کے واسطے ایمان کی دعا کر دیجیے گا، وہ ایمان لے آوے۔ وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہتی ہے، اتنا برا بھلا کہتی ہے کہ میرے سے سنا نہیں جاتا اور گھر میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابو طالب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس پہنچے تو جب دروازے میں سے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کی ماں نے آواز دے کر کہا کہ ابو ہریرہ ذرا پیچھے ہی رہو، تھوڑا پیچھے رہو، ابھی اندر نہ آؤ۔ تو پیچھے چھٹک کے رک گئے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، غسل کر رہی تھی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر سامنے آئی اور کہا ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جی۔ تو دوستو اس میں نہیں پڑھنا، یہ گتھی سلجھی نہیں، یہ گتھی سلجھی نہیں۔ بڑی آج تھوڑی دیر ہو جاؤ، 10-15 منٹ کچھ دیر میں اس مضمون کو پورا کروں گا، نہیں تو بات پھر ادھوری رہ جائے گی، سمجھ میں نہیں آنے گی۔ ہاں، یہ گتھی سلجھی نہیں۔ میرے دوستو ایک بات اور سنو، ایک بات اور سنو، اور آپ کی سنی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گیر دیا تھا، یہ قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم تھے، ان کی بستی کے پاس ہی جنگل کے میں ہی کنواں تھا جہاں ان کو ڈالا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یوسف ہے کہاں۔ کنویں سے ان کو نکال بھی لیا گیا، مصر میں لے جا کر ان کو بیچ بھی دیا گیا، اور ان پر گزرا جو کچھ گزرا، حتیٰ کہ وہ بادشاہ ہو گئے۔ پھر لمبا قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے قحط میں غلہ لینے کے واسطے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ تو ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ ہو گیا، اور ان سے اپنے باپ کا حال پوچھا، بہت لمبی بات ہے، چھپا کر انہوں نے بتایا حال۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، اور یہ کہا کہ تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے میں ابا جی کے چہرے پہ پھیر دینا، آنکھوں میں پھیر دینا۔ اس کرتے کی برکت سے ان کی جو بینائی ختم ہو گئی ہے، اندھے ہو گئے ہیں، وہ بینائی ختم ہو گئی ہے، بینائی لوٹ آئے گی، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر ابا جان کو بھی اور خاندان کے جو بھی افراد ہیں ان سب کو لے کر تم یہاں چلے آؤ۔ یہ ہے میرے دوستو قصہ۔ میں کلومیٹر میں تو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ بھائی مصر کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے، تو میں پتا کتنے دور کا فاصلہ ہوگا۔ اور پھر یاد دلا دوں، یہ تو بڑی مسافت ہے، بہت دور ہے، اور کنواں وہ وہیں جنگل میں تھا، کنعان کے جنگل میں ہی تھا، وہیں پاس میں ہی۔ یوسف کی تو کوئی خوشبو نہیں آئی یعقوب علیہ السلام کو، لیکن جو ہی آدمی مصر سے کرتا لے کر چلا تو یعقوب علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بات سمجھے؟
ایک وقت تو وہ ہے کہ خود یوسف برابر میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی خوشبو نہیں، کچھ نہیں، اور ایک وقت وہ ہے کہ مصر سے کرتا چلا تو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دھندا سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیا کرنا ہمیں؟ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگتے رہنا ہے۔ اور میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اپنے مانگنے کا فائدہ محسوس ہوگا، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ وعدہ نہیں کہ جو وہی مل جائے گا، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، امید تو انشاءاللہ آپ نے بات مان لی اور آپ کو یقین ہے اس بات کا، لیکن کچھ تھوڑی سی بات اور سمجھاؤں گا آپ کو۔ جی ہاں، ایک مرتبہ یوسف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اور بڑے مرتبے والے رسول تھے، ان پر تورات نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی برکت سے، آپ لوگوں کی توجہ سے سننے کی برکت سے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی اور اللہ کے رسول، وہ یہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، ہے نا؟ ہاں، تو میرے دوستو، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، جن کے بارے میں جنہوں نے خود یہ فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلوں کا پچھلوں کا جتنا علم تھا وہ اور اس سے زیادہ علم مجھے عطا کیا گیا۔ اور قرآن پاک میں وہ سب باتیں، وہ سب چیزیں لکھ دی گئی جو اس سے پہلے تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے علم والے تھے تو انہوں نے جو ہمارے واسطے زندگی کا دستور اور جینے کا قاعدہ قانون جو متعین کیا ہے وہ کتنا زیادہ صحیح ہوگا۔ ہاں، وہ کمی ہماری اپنی سمجھ کی ہے، ورنہ اس سے زیادہ سکون کی زندگی کا دستور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ چلو اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگی تھی، بالکل صحیح، لیکن اچھی نہیں لگی، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا علم والا میں ہوں۔ ادب کا دائرہ تھوڑا سا لحاظ نہیں رکھا گیا، دعوے کی شکل پائی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے واسطے کہ ایک علم تو وہ ہے، سنو، ایک علم تو وہ ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور یقیناً آپ اس علم میں سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ ہیں روئے زمین پر، لیکن ایک علم اور ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ چلو فلاں جگہ پہنچو، وہاں تمہیں ایک ہمارا بندہ ملے گا اور اس کے ساتھ رہنا۔ میں بالکل شارٹ میں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر پہنچے دریا کے کنارے، جہاں پہنچنے کا حکم ہوا تھا، وہاں ان کو ایک بندہ ملا، ملاقات ہوئی۔ ہماری زبان میں کہہ دیں، اور یہ لفظ میں اس لیے کہہ دیا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہ ہو جاوے، بس دونوں کی الیک سلیک ہوئی اور دونوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ موسیٰ ہے اور یہ خضر ہے، اور یہ اللہ نے اپنے حکم سے یہاں بھیجا ہے ملاقات کے واسطے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس علم میں سے بھی کچھ حاصل ہو جاوے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو،
ٹھیک ہے چلو. کشتی میں بیٹھ کے چل دیے دونوں. ان کی نیک بھولی بالی نورانی صورت دیکھ کر کشتی والے نے ان سے کرایہ نہیں لیا. جب کشتی کنارے کے قریب پہنچ گئی, بالکل کنارے پہ پہنچ گئی سمجھ لو, تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا, تختہ توڑ دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جب کشتی میں پانی گھسے گا تو کشتی ڈوبے گی, اور ظاہر بات ہے کہ ہماری سمجھ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اول تو انہیں احسان کیا کہ بغیر کرائے کے دریا پار کرایا, اور نہ بھی احسان کیا ہوتا تو کسی کی کشتی کا تختہ توڑنا کہاں ٹھیک ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے, ہاں ان سے چپ نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا کر دیا آپ نے, کہ انہوں نے احسان کیا اور تم نے ان کے احسان کا بدلہ دیا کہ ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو بھائی, ہمارا تمہارا یہ وعدہ تھا کہ ساتھ ساتھ ضرور رہیں گے, لیکن روک ٹوک بالکل نہیں کرنا, پوچھ تاچھ بالکل نہیں کچھ بھی ہونے کی, چپ چاپ دیکھو جاؤں گا جو بھی کچھ کرو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی میں بھول گیا تھا, اب آگے نہیں ہونے کی ایسی بات. تو جناب چل دیے موسیٰ علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی چل دیے. ایک بستی میں پہنچے, وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان میں ایک بچہ ہوشیار سا تھا, ہونہار سا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو بات پکی تھی, لیکن ان سے رہا نہیں گیا. پھر بھی انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, ایک بے گناہ جان کو تم نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جی اب کیا اور معاف کر دو, اگر آگے نہیں ایسی حرکت ہونے کی, اگر ایسی حرکت ہوئی تو بس پھر میں اور آپ راستہ الگ الگ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے چلو, چل دیے جی. ایک بستی میں پہنچے, وہاں اس بستی والوں نے ان کے کھانے پینے کی, ٹھہرانے سلانے کی کوئی بات نہیں پوچھی کسی نے بھی. اور اس وقت تو معاملہ دوسرا ہے, اس وقت تو فرض و واجب نہیں مہمان کی, مسافر کی خدمت, چونکہ وسائل موجود ہیں وہ خود کر سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں مہمان کی, مسافر کی خدمت فرض تھی, اور وہ فرض اس بستی والوں نے ادا نہیں کیا. تو چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے, گرنے کو ہو رہی ہے. تو انہوں نے کمر لگا کے وہ دیوار سیدھی کر دی, سیدھی ہو گئی. ہاں کچھ غیبی چیزیں ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. یہ کیا کیا آپ نے, جنہوں نے ہماری ہوکے پانے کی بھی بات نہیں پوچھی اور تم نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا دیکھو بھائی کئی بات بار ہو لی, اب تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ, تمہاری ہماری بات بن نہیں پائے گی, ہماری تھاری دال نکل پائے گی. ہاں تو اب سنو تم, حضرت خضر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں اب سنو تم یہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس کشتی کا میں نے تختہ توڑا, اس کا تختہ میں نے اس لیے توڑا کہ یہ کشتی اور آگے جانے والی تھی, اور وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جو کشتی صحیح سالم ہوتی ہیں ان کو چھین لیتا ہے, اور جو ٹوٹی ہوئی اور عیبدار ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ کشتی صحیح سالم وہاں جاتی تو بادشاہ اس سے چھین لیتا ہے اس کو,
میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر اس کو عہدار کر دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ رہے، بادشاہ نہ چھین لے۔ جب تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو یہ کام نامناسب و غلط معلوم ہو رہا تھا، اور جب اس کی وجہ معلوم ہو گئی تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ اس کے بعد ہم آگے چلے، دو معاملہ ہوا لڑکے والا، اور لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ اس کی محبت کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ زندہ رہتا تو اس کی محبت کی وجہ سے ایک موڑ ایسا آتا جس موڑ پر وہ کافر ہو جاتے۔ تو میں نے ان پہ دونوں پہ احسان کیا۔ یہ بچہ نابالغ ہونے سے پہلے ہی اور بالغ ہونے سے پہلے ہی، اور وہ بچہ اور وہ ان کے ماں باپ وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے، وہ ہمیشہ کے واسطے جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے بلکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھو جب تک وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات کھٹک رہی تھی، ہمارے دل میں بھی کھٹک رہی تھی۔ جب ہمیں وجہ معلوم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو وجہ معلوم ہو گئی، تو بات سمجھ میں آئی کہ بالکل ٹھیک ہے معاملہ یہ۔ اور رہی بات وہ دیوار کی، تو دیوار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور اس دیوار کے اس گھر کے مالک جو ہیں دو یتیم بچے ہیں، وہ ابھی اپنے چچا کی پرورش میں ہیں، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب یہ بچے بالغ ہوں، سیانے ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، جب ان کو ان کا خزانہ ملے تاکہ ان کے کام آوے۔ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں پر اللہ نے یہ احسان فرمایا۔ اور اگر یہ دیوار ابھی گر گئی اور وہ خزانہ ظاہر ہو گیا تو اس میں تو لوٹ مار ہو جائے گی، بچوں کو تو ملنے کا بھی نہیں۔ تو دیکھو دوستو، یہ بات میں نے آپ کو آپ کی زبان میں، دیہاتی زبان میں آپ کو بتا دی، لیکن آپ میں جو پڑھے لکھے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ 15ویں پارے کا آخری رکوع، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اس رکوع میں، اور اس سے اگلا رکوع جو ہے 16ویں پارے کا، 16ویں پارے کا جو رکوع ہے، ان دونوں رکوع میں ایک قصہ صاف صاف بیان کیا گیا، صاف صاف بیان کیا گیا۔ تو یہ قصہ میں نے آپ کو دو وجہ سے سنایا میرے بھائی، دو وجہ سے۔ پہلی بات کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ نقطہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے، یعنی یوں کہ لو چاہیے تو ہم کو آپ کو اتنا علم دیا نہیں، اور اس نقطے کو ہم حل نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، اور بندوں کے حق میں بہتر کر رہا ہے۔ بہت مرتبہ ایک کام برا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا ظاہر ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ ایک کام اچھا ہوتا ہے، دیکھنے میں پسند آتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ برا ظاہر ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ خیر میں سے، بھلائی میں سے برائی اور شر نکلتا ہے، اور بہت مرتبہ شر میں سے، برائی میں سے خیر نکلتی ہے۔ اور اس حکمت کو، ان باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں تو میں نہیں کہتا، ہم نہیں جانتے، اب انسان نہیں جانتے۔ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، آپ کی زبان میں بتائی، ورنہ قرآن کی بات ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اسی طرح ہے نہیں وہاں نہیں، اسی طرح ہے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، پہلے تو یہ ہے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اس کا الٹا بھی ہے. ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو دیکھو یہ گتھی حل نہیں ہوگی. ہمارے پاس اتنا علم، اتنی عقل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب میں جو جن بات ان کا پردہ ہم سے نہیں اٹھے گا تو ہمیں اس کی معلوم نہیں ہوگا. ہاں اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اور خاص طور سے انسانوں پر اور خاص طور سے مومنوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ماننے والوں کو کبھی نہ رسوا کرے گا نہ ناکام کرے گا. اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرے گا. یہ تو دوستو بات یہ اب اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اب بات کا آخر آلہ، اب ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھو ہمیشہ کے لیے ایک دستور بنا لو، ایک عادت بنا لو. بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، جس کو اللہ نے سب کچھ اسباب دیے ہوں وہ بھی، اور جس کے پلے کچھ نہ ہو، ہاتھ پاؤں کچھ نہ اس کے کام کرتے ہو، کوئی روپیہ پیسہ پلے نہ ہو، کوئی نہ پوچھتا ہو اس کو، کوئی نہ ہو اس کا، وہ بھی سب آدمی کیا کرے؟ یوں تو ہر وقت، لیکن 24 گھنٹے میں ایک وقت 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت مانگو، ہر دعا مانگو، اپنی ہر ضرورت مانگو، چھوٹی بڑی، دنیا کی آخرت کی، سب کچھ مانگو، کوئی نہ چھوڑو. مثال کے طور پر میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سن تو رہی ہیں وہ توجہ سے، لیکن آج ان کا دھیان ہی نہیں رہا، ان کا نام ہی نہیں آیا ابھی کسی، وہ بھی سنیں. ہاں ان کا شوہر ان کو ستاتا ہے، ان کا بیٹا ان کو ستاتا ہے، کوئی اور ستاتا ہے ان کو. ہاں تو دیکھو ایک تو مشورہ دوں گا میں آپ کو، کیا کہ تعویذ گنڈے والوں کے پاس ہرگز مت جانا، بالکل نہ جانا، بھول کے بھی مت چلے جانا، کچھ نہیں ہونے گا، کچھ بھی نہیں ہونے گا. ہاں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو. اللہ سے کہو اللہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اللہ مجھے وہ ستاتا ہے، اللہ میری اولاد نافرمان ہے مجھے ستاتی ہے، اللہ فلاں آدمی مجھے ستاتا ہے. سب باتیں اللہ کے سامنے رکھو. اللہ میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ میرا فلاں کام ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ میں بیمار ہوں مجھے تندرستی دے دے، اللہ میرے بچوں کے رشتے کرا دے، اللہ ان کی شادی کا انتظام کرا دے، مجھے مکان دے دے، اللہ کل مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے میرے پاس ہے نہیں، اللہ انتظام کر دے. جو بھی کچھ مانگنا ہو سب کچھ مانگے، دنیا کے لیے مانگے، آخرت کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، خوب مانگے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک نہ ہو، نمک کی ضرورت تو اللہ سے مانگ. اگر تمہارے جوتے کا دھاگا ٹوٹ جاوے اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو. اس کا دستور بنا لو اور اللہ سے مانگو اسی یقین کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا،
اسی یقین کے ساتھ. اور ان سب باتوں کو سامنے رکھو جو اس وقت آپ نے سنی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہے. یہ اور دیکھو دوستو، یہ تو ایک ایسا کام بتا دیا میں نے کہ ہر مرد، عورت، بوڑھا، جوان، ان پڑھ، پڑھا لکھا سب اس کام کو کر سکتے ہیں. اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ اس کو کر سکتے ہیں. ان کو وہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی مانگی ہوئی دعائیں اور اپنے دوسرے نیک بندوں کے زبانی مانگی ہوئی دعائیں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں. اور انہوں نے ہم کو بہت کچھ سکھانے کے واسطے جو دعائیں مانگی ہیں وہ حدیث پاک میں موجود ہیں. جی ہاں، وہ دعائیں یاد کرو، ان میں اور برکت ہے، ان میں اور برکت ہے. اور ان کو ان کے وقت پر پڑھو، انشاءاللہ العزیز اور برکت ہے. وہ درخواست دینے کا ایسا طریقہ ہے جو خود اس نے بتایا ہے جس کی خدمت میں درخواست پیش کی جائے گی کہ اس طرح لکھ کے لاؤ. جی جب چیئرمین صاحب نے کہہ دیا، جب جو بھی ہے اس نے کہہ دیا اس طرح لکھوا کے لے آؤ ذرا، بس پھر تو بات ہو بن گئی بات. جی ہاں، تو دوستو یہ ہے معاملہ، ان کو مانگو. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے مناجات مقبول. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قرآن پاک میں آئی ہوئی دعائیں اور حدیث پاک میں ذکر کی ہوئی دعائیں وہ سب بہت ساری، سب تو نہ کہو، بہت ساری اکٹھی کر دی ہے ایک جگہ اور ان کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ ایک منزل ہر دن آدمی پڑھ لیا کرے. اور دنیا اور آخرت کی کوئی دعا ایسی نہیں، دنیا میں کام آنے والی اور آخرت میں کام آنے والی کوئی دعا ایسی نہیں جو اس میں نہ آ گئی ہو. جی اچھا دیکھو، کچھ جو میرے ذہن میں اس وقت آئے گا میں آپ کو بتا دوں. ہر آدمی کو چاہیے بڑائی، ہر آدمی کو چاہیے عزت، اور ہاں ملنی بھی چاہیے، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے عزت. بس اس میں برائی جو ہے اتنی ہے کہ ایک تو اس کو حاصل کرنے میں آدمی پتہ نہیں الٹے سیدھے کی طرح کام کرے ہے، اور دوسرے یہ کہ جب حاصل ہو جاوے ہے تو اس میں وہ تھمتی نہیں، پھر وہ دوسروں کو ستان لگے. اس میں برائی یہ ہے، ورنہ اچھی چیز ہے. تو اچھی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ تو مجھے میرے دل میں، میری نگاہ میں تو چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھوں، اور دوسروں کی نگاہ میں تو مجھ کو بڑا کر دے کہ لوگ میرا احترام کریں، مجھے ذلیل و حقیر نہ سمجھیں. دیکھو آج تک تمہارے دماغ میں آئی بھی نہیں ہوگی یہ بات، آج تک نہیں آئی ہوگی ہمارے ساتھ. یہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اے اللہ مجھے میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے آخر میں روزی زیادہ عطا کیجیے، جتنی مجھے تو بچپنے میں، جوانی میں دی ہے، دے گا، اس سے کہیں زیادہ بڑھاپے میں اور عمر کے آخر میں مجھے زیادہ روزی دیجیے گا. ہیں کیوں؟ اس وقت بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس وقت بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کمانے کے قابل تو رہتا نہیں. اور بس سیدھی بات ہے، گھر میں پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی خوش نصیب ہو تو اسے پوچھا جائے، نہیں تو پوچھتا نہیں. بھائی جب تک گوڈے چلے تو کام چلو جا، اور گوڈے ٹوٹ جا بس پھر تو وہ ایندھن بڑی جا، پھر گاڑی کہاں رہے وہ. ہاں پیسے دھیلے ہوں گے پاس میں بڑے میاں کے تو بھائی بیٹے پوتے اور دوسرے بھی پوچھو جا کے. اور بھائی
اور بھی نہیں کچھ پوچھے گا، اپنی دوائی، اپنا کپڑا، اپنا کھانا، اپنی ضرورت کی ساری چیز وہ مہیا کر لے گا۔ دیکھو مجھے تو امید ہی بھائی کہ ہمارے تھارے کسی کے ذہن میں بات آئی ہو کہ وہاں تک کی مانگ لو ابھی۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی و انقطاع عمری واجعل خیر عمری آخرہ۔ اللہ میرا آخر، میری زندگی کا سب سے اچھا زمانہ میری آخری عمر ہو جی۔ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اے اللہ جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا کیا کرتا ہے اس میں سے بہترین چیزیں مجھے بھی عطا فرما۔ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ ہاں اگلی دعا بھی ہے، شاید اس میں کچھ الفاظ رد و بدل ہو گئے ہوں لیکن ہے اسی طرح۔ جو اس کا ترجمہ یہ ہے، یاد نہیں آ رہی اس وقت، اے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، بیوی، بچے، مال، دولت، جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے مجھے بھی دے دے جی۔ جی یاد نہیں آ رہی وہ دعا، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، آئے گی، یاد ابھی نہیں آ رہی، وہ مجھے بھی دے دے۔ اور پھر کیا فرمایا، غیر ظالم ولا مضل، مجھے دولت دینا، مجھے دولت دینا، لیکن دولت کی بنا پر نہ میں خود راستے سے ہٹ جاؤں، نہ میں خود گمراہ ہوں، نہ دوسروں کو گمراہ کروں، اور مجھے اولاد بھی ایسی دیجیے گا نہ خود گمراہ ہو اور نہ وہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے۔ تو دیکھو ایسی ایسی دعائیں حدیث پاک میں آئی۔ تو اگر آدمی جو پڑھ سکتا ہے ان کو پڑھ لے، جو عالم ہے اس کا ترجمہ جانتے ہیں ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن جو عالم نہیں ہے عربی پڑھ سکتے ہیں وہ عربی پڑھ لیں، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ اور چلو یہ بھی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں بزرگان دین، اگر عربی نہ پڑھ سکے تو اس میں سے اردو پڑھ لیا کرے۔ بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا میں کہ مسنون دعائیں حدیث پاک میں جو آئی ہیں، قرآن پاک میں جو آئی ہیں وہ یاد کرو، اور ان کو خوب کثرت سے پڑھا کرو، خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ اور کوئی دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے رسول نے نہ مانگی ہو، چاہے اپنے واسطے یا اپنی امت کو سکھانے کے واسطے۔ جی وضو کرتے ہیں نا، وضو کے درمیان میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، دعا کر، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھنے کی نیت سے وہ گھر سے چلنے والا ہے یا وہ چل کر مسجد میں آیا ہے، بہرحال نماز کی تیاری ہے، وضو کر رہا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اب دعا مانگتا ہے وہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے خوب کشادہ گھر عطا فرما دے، لمبا چوڑا گھر عطا فرما دے، ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو مجھے میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو ان سب باتوں سے آپ کو کئی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اپنی ہر ضرورت مانگے، ہر ضرورت مانگے، وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مسنون دعاؤں میں برکت زیادہ ہے اور ہماری ضرورتیں اس میں ہم سبھی آ جاتی۔ بس بات ختم کرتا ہوں، اور اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، اور اپنے سب بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور مانگتے رہے، اور ہمیشہ مانگتے رہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز چین سکون دل کا ملے گا، انشاءاللہ العزیز ضرورتیں بھی پوری ہوں گی،
اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذخیرہ جمع رہے گا. جیسے خود دعا کرو، اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کے لیے کہتا رہا کرو کہ یہ بھی سنت ہے اور اس کے بھی فائدے ہیں. اور جیسے اپنے لیے دعا کرو، دوسروں کے واسطے بھی دعا کرو، دوسروں کے واسطے بھی دعا کرو. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ فلاں شخص کو تندرستی عطا کر دے، تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر ہوتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں وَلَكَ، کہ یہ دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو. وہ کہتا ہے اے اللہ فلاں آدمی کو تو اس کے مقدمے میں کامیاب کر دے، تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ، کہ اللہ اس کو بھی اس کے معاملات میں کامیابی دے دے. تو خود بھی دعا کرے، دوسروں سے بھی، نیک بندوں سے بھی دعا کرا، اور اپنے لیے بھی دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے. پھر ایک بات یاد آ گئی، چلتے چلتے آپ کو میں سنا دوں. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے واسطے، اور رخصت ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں. مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد کی بات ہے، مکہ جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور کیا فرمایا، میرے بھائی وہاں جا کر تو ہمیں دعاؤں میں نہ بھول جانا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا وہاں جا کے. تو نیک بندوں سے، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی دعا کے لیے بھی کہو. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز. اللہ سے بس بات ختم کر رہا ہوں، پھر کچھ آوے گی تو میں اگلے مہینے کے لیے رکھ لوں گا. ایک جملہ بتایا جا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی مانتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں جو کبھی ختم بلکہ کم ہونے والے نہیں ہیں. اے اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. خالی ہاتھ واپس کرتے باقی تو یہ شرم آتی ہے. اے اللہ تیرے خزانے اتنے ہیں کہ تو اپنی مخلوق کو اگر سمندروں کے برابر بھی عطا فرما دے تو تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے اور بار بار معاف فرماتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ پکا سچا یقین عطا فرما. اے اللہ ایسا پکا سچا یقین جو ہمارے دلوں میں اتر جائے ہم کو عطا فرما.
اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات، مومنوں والی عادتیں، مومنوں والی صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہم کو عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو سب کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، دعا کرنے، اے اللہ تمام عبادتوں، تمام نیک کاموں میں ہماری مدد فرما، تمام نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما، تمام نیک کاموں میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ کریم لوگ کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب کی ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ناقص ادھوری عبادتوں کو قبول فرما، محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں، جب ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہماری خصوصی نصرت فرما، اور اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، کوئی بات تجھ پر پوشیدہ نہیں، کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے
ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اس کو تھامنے اور چلانے والے اور توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ بنا دینے والے، اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جو نوکریوں کے لیے ملازمتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو ان کی پسندیدہ ملازمت عطا فرما، اے اللہ جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اس میں برکت فرما، ترقی عطا فرما، اور آسمانی زمینی ہر قسم کی بلاؤں سے آفتوں سے حفاظت فرما، بری نظروں سے حفاظت فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اللہ غیب سے ان کی بیاہ شادی کا انتظام فرما، اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کا خدمت گزار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ دل کی راحت بنا، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو ملک و ملت کا خادم بنا دے، ان کو ملک و ملت کا خادم بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون سکینہ اور برکتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، چین سکون سکینہ برکتیں نازل فرما، اے اللہ آپس کے جھگڑے ختم فرما، اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد میں اے اللہ اتفاق محبت پیدا فرما، ان کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، آپ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں باعزت بری فرما، اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، اے اللہ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے اور بغیر حساب کے بخش دیجئے، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ جو برائیوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اچھی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو ان برائیوں سے روک دے، اے اللہ ان برائیوں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں میں اے اللہ بیداری پیدا فرما، بیداری عطا فرما، ان کی غفلت کو دور فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ دشمنان اسلام دشمنان مسلمین جو سازش مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں اللہ ان منصوبے و ان سازشوں میں ان کو ناکام فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان سکون اطمینان پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان سکون اطمینان پیدا فرما، اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما،
ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے